حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ وہ آج اتنے دنوں بعد لائبریری آئی تھی۔ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے بگڑے زاویوں پہ ہر کوئی بات کر رہا تھا اور اس کے زیر بحث ہونے کی آج سب سے بڑی وجہ اس کا آج بغیر چادر کے ہونا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لائبریری میں چھپ کے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کو دیکھے، اس سے پوچھے زرمینہ گل آج چادر کدھر ہے؟ آج وہ بہت اذیت میں، بہت درد میں تھی۔ اس کی ماں نے آج اس کو عزت اور ذلت میں فرق سمجھایا تھا۔ اس کو بتایا تھا عزت کے ساتھ اور عزت کے بغیر ایک لڑکی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اس کو چادر اڑائی تھی تو بولا تھا اس عزت کی حفاظت کرنا، مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے عزت کی حفاظت نہیں کی تو اس سے چادر چھین لی گئی۔ وہ اپنے سامنے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کھولے سوچوں میں غرق ہوئے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کو ایک آواز آئی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ پیچھے مڑی۔ السلام علیکم زرمینہ گل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کالا عبایا پہنے اور اس کے اوپر کالا ہی حجاب لیے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے واضح اندازہ ہو رہا تھا وہ مسکرا رہی ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ اس نے اس کے سلام کے جواب دیا اور نیچے دیکھنے لگی، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، اس سے اس کی آنکھوں کا حال پوچھے، اس سے اس کی چادر کا پوچھے۔ ارے آپ آج فاروق اعظم حضرت عمر فاروق کو پڑھ رہی ہیں؟ اس نے اس کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھا بھی نہیں تھا وہ کون سی کتاب لیے بیٹھی ہے۔ وہ اس کے پاس کرسی پہ بیٹھی اور اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگی، جس کو سن کے ہر کوئی اس کے سحر میں کھو جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے بعد اگر کسی سے عشق ہے تو وہ امیر المومن حضرت عمر فاروق سے ہے۔ مجھے کچھ الگ طرح کی ہی محبت ہے ان سے۔ وہ آنکھوں کو کتاب پہ رکھے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ اس کو سن کے وہ اپنے کچھ وقت پہلے کا درد بھول چکی تھی اور اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ کیوں؟ آپ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے اس کی اس قدر شدید محبت دیکھ کے اس سے ایک بچگانہ سا سوال پوچھا اور خود ہی محفوظ ہوئی اس نے کیسا سوال پوچھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو اس کو بھی بہت ہے، پھر اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ وہ اس کے سوال پہ مسکرائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرمینہ، تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ وہ نبی جو محبوب ہے خدا کا، اس نے عمر کے مسلمان ہونے کے لیے دعا مانگی، اور جب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا زرمینہ؟ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو ان کی وجہ سے سر عام اذان ہوئی۔ وہ محبت اور عقیدت سے بولتی چلی جا رہی تھی اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کو محبت سے سنے جا رہی تھی۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے عشق ہے اس دن سے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ پتہ ہے جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر آپ اب بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے، مکہ کے چوکوں پہ جا کے، گلیوں میں جا کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والوں آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو اور اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جائے، عمر کے راستہ روک کر دکھا دے۔ خدا کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کافر کی جرات ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکہ میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے بت بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی۔
سب سے پہلے بیت اللہ کو طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرات ہے تو عمر کا راستہ روکے۔ ہائے عمر، زرمینہ، ہم تو عاشق ہیں ہی نہیں، عشق تو میرے آقا کے صحابہ نے ان سے کیا ہے، ایسا عشق کے دنیا میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ اور فاروق اعظم کی شان تو دیکھو، آج بھی وہ آقا جان کے مبارک قدموں میں سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت تک جو بھی کوئی حضور اقدس کے پاس حاضری دینے جائے گا، ابو بکر اور عمر کو سلام کرے گا۔ اور فاروق اعظم کی شان کو تو دیکھو، شہادت بھی پائی تو اسلامی مہینے کے پہلے ہی دن، یعنی یکم محرم الحرام کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ ایک سرور میں بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ اسی سرور میں اس کو سن رہی تھی۔ وہ جو ایک نامحرم کی محبت میں رو رہی تھی، اس وقت وہ اس کو بھول گئی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے شہر میں تھی جس کی زبان پہ خدا نے حق جاری کیا ہے۔ پتہ ہے زرمینہ، جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے نا، وہاں شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا، وہ ہٹ جاتا۔ یہ وہ انسان ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ پتہ ہے کفار اتنے خوفزدہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیوں قبول کر لیا۔ کفار نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں آقا جان علیہ السلام کا حکم صادر کر دیتے۔ اور پتہ ہے زرمینہ، ان کو اتنی عزت، یہ مقام کس سے ملا؟ آقا جان علیہ السلام سے۔ بہت سے لوگ فاروق اعظم سے بغض رکھتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ عمر کو نہیں مانتے۔ آخر کیوں نہیں مانتے وہ عمر کو؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمر آقا کی مانگی ہوئی دعا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے عمر کی وجہ سے اسلام کھل کے سامنے آیا؟ وہ کیوں اپنے ہی بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ اپنی ہی انا کی مستی میں جھول رہے ہیں؟ کیوں وہ عمر کو اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں؟ یہ تو وہ امیر المومنین ہے جو شہزادوں کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، جو علی کو اپنا مولا کہتا، پھر کیوں عمر سے حسد رکھتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے نیچے ہوئی، جیسے وہ تھک گئی ہو، جیسے اب اس کے بولنے کی سکت نے جواب دے دیا ہو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار ایک جلال میں کر رہی تھی۔ اللہ جی، میں ان لوگوں کی طرح محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی؟ علی والے ان کی محبت کا اظہار نعرہ لگا لگا کے کرتے ہیں۔ آج یہ فاروق اعظم کے لیے جب بول رہی تھی تو آج جلال میں بولے جا رہی تھی۔ وہ تو آقا جان علیہ السلام کی محبت کو بھی اپنے سینے میں رکھتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتی ان سے کیسی محبت ہے اس کو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بس آقا سے کرتی ہے، ہر وقت ان پہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت محبت سے بھیجتی ہے، مگر وہ ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بتاتی سب کو؟ شاید اس کی محبت ہی ایسی تھی، بس جس سے محبت ہو تو محبوب کو ہی پتا ہو، محبوب کو رو رو کے بتاؤ، ہاں مجھے محبت ہے آپ سے، ایسے بتاؤ کہ محبوب کو آپ کے اشکوں سے محبت کا اندازہ ہو، آپ کے عمل سے محبت کا اندازہ ہو۔ زرمینہ، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو گہری سوچ میں پڑتا ہوا دیکھا۔ کیا محبت میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کب سے محبت میں بولے جا رہی تھی، عمر سے اظہار عشق کر رہی تھی۔ زرمینہ، ہر ایک کا محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی محبت میں بولتے ہیں اور کوئی محبت میں خاموش ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ محبت میں بولتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو خاموش ہیں تو وہ محبت نہیں کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت کے تو بہت سارے رنگ ہیں اور ہر رنگ کا اپنا ہی ایک الگ رنگ ہے، لیکن زرمینہ، محبت میں اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبوب کو پتہ بھی تو چلے نا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ضروری نہیں ہم وہ محبت دنیا کو بتائیں، مگر محبوب کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو؟ اس نے دھیمی آواز میں بس اتنا ہی پوچھا، سر کو جھکا کے پھر خاموش ہو گئی۔ زرمینہ، محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا جان سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ زرمینہ، ایک نامحرم سے کتنی بھی پاک محبت کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے،
وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معاوضے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اگر اس سے نکاح کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر زرمینہ، پھر دعا کرو، اللہ آپ کو اس کے نصیب میں لکھ دے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، نصیب بس یہی بدلتی ہے۔ اور دعا کے باوجود وہ آپ کو نہ ملے نا، تو سمجھ جاؤ وہ آپ کا ہے ہی نہیں جو آپ کو نہیں ملا۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی، جس نے محبت کو اپنے سینے میں دفن کیا تھا۔ عائشہ، اگر ہم چاہتے ہوئے بھی کسی نامحرم کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال پائیں، جبکہ ہمیں پتہ بھی ہو وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ لائبریری میں نظریں جھکائے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھ رہی تھی، جو اس کو ایک فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی قربت اس کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ زرمینہ، کچھ رشتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش بن کے آتے ہیں۔ ایسی آزمائش جس میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم سمندر کی لہروں کی طرح، پانی کے بہاؤ کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اور ان کچھ رشتوں کی آزمائش تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، مگر یہ جو نامحرم سے محبت کی آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ہمارا جو دل ہے نا، یہ کم وقت اس کو محبت چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا دل محبت نہیں مانگتا، اس کے دل کو محبت کی طلب نہیں، تو میں اس کو اس جہاں کا سمجھوں گی ہی نہیں۔ پتہ ہے زرمینہ، ہر دل کو محبت کی طلب ہوتی ہے، ہر دل کو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب محبت تو ہونی ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کی لو اس ہستی سے لگا لیں، جس کی محبت ہمیں فیض دیتی ہے، ہمیں دنیا میں ایک عزت دیتی ہے، جس کی محبت ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، ایک نامحرم کی محبت، یہ ہمیں ذلیل کرتی ہے، ہمارے ہاتھ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا، اور یہی محبت ہمیں دنیا میں رسوا کر کے خود پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دنیا کا سامنے کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ ہے زرمینہ، محبت میں رسوا ہوئے لوگوں کو تو اپنے سگے رشتے بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ بول رہی تھی ایک دھن میں، ایک طرز میں، اور وہ جو بغیر چادر کے حجاب لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو بہت اچھے سے ذلیل ہونا سمجھ آ گیا تھا۔ محبت کے ہاتھوں اپنے ہی رشتوں سے ٹھکرایا جانا سمجھ آ گیا تھا۔ اس کو اس کی ماں نے عزت کی خاطر ٹھکرایا تھا، جس نے اس کو جنم دیا تھا، اس کی پیدائش پہ دیگیں چڑھائی تھی۔ آج اس ماں نے اس سے چادر لے لی تھی، اس کو اس گناہ کی سزا دی تھی جس کو اس نے اعتراف ہی نہیں کیا تھا، وہ گناہ جس کو اس نے اپنی زبان سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ان کا محبوب میسر ہوتا ہے، یہ دنیا کو بھول جاتے ہیں، ان کی دنیا بس ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم۔ محبوب کی قربت ان کو 7ویں آسمان پہ لے جاتی ہے، وہ زمین پہ رہ کے زمین والوں کو کچھ نہیں سمجھتے، محبوب کا نام بھی کسی سے سن لیں تو اس کا قتل خود پہ واجب سمجھتے ہیں، ان کی انا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، ان کا غصہ ان کی کمزوری بن جاتا ہے، وہ محبوب کا نام کسی اور کے منہ سے سن کے اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، اپنے غصے کو خود پہ غالب کر لیتے ہیں۔ یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہردمع ہوتے ہیں، محبوب کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اور پھر یہی لوگ جب محبت میں ہار جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ان کا غرور ٹوٹتا ہے، ان کی انا کا قتل ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا میں سر اٹھا کے چلتے ہیں، محبت میں ہار جانے کے بعد خود کو زمین دوش کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے محبت میں ہارنے والوں کو؟ ان سے زیادہ خوش اخلاق اور عاجز کوئی نہیں ہوتا، وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے چلتے ہیں، محبت میں ہارنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو غصہ نہیں آتا، پھر وہ زمین والوں میں رہ کے خود کو زمین کے ایک کونے میں قید کر دیتے ہیں، خود کو تنہائی کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے ہی دل کی دنیا خود پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ عاشق بھی کچھ عجیب سی مٹی کی پیداوار ہے، جب محبت پاس ہے تو آسمانوں کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، اور جب اسی محبوب کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو خود کو زمین کی گہرائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا محبت اتنا بڑا جرم ہے؟ اس نے کھوئے کھوئے ذہن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا، کون کہتا ہے محبت کوئی جرم ہے؟ محبت بالکل بھی جرم نہیں ہے، محبت بس آزمائش ہے،
میں نے آپ کو بتایا نا زرمینا کیسی آزمائش ہے محبت. بس اتنا کہوں گی، اگر یہ آزمائش حد سے تجاوز کر جائے تو محبت سے دستبردار ہونا ہی بہتر ہوتا ہے. اس محبت سے کنارہ کشی ہی ہماری ذات اور ہماری ذات سے جڑے لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے. یہ دل کب کس کو سنا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، جو سامنے بیٹھی لڑکی کو واضح سنائی دیا. زرمینا، ہم اسی دل کے ہاتھوں اپنا پورا وجود ذلیل کرواتے ہیں. یہ جو دل ہوتا ہے نا، ہمیں یہ رسوا کرواتا ہے. بس اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ ہمارے دل کی بنجر زمین میں اپنی محبت کی ہریالی کرے، ہمارے دل کو اپنا نور بخشے. دیکھے نا، ہم حضرت عمر کی محبت میں بات کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل گئے. اس نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا جو چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے اس کو بس سن رہی تھی. عائشہ، آپ نے کہا کہ مسلمان بھی حضرت عمر فاروق سے حسد رکھتے ہیں. کیا کوئی مسلمان صحابہ سے حسد کر سکتا ہے، ان سے بغض رکھ سکتا ہے؟ اور ان صحابہ کرام سے جو خلفائے راشدین ہوں، اپنے وقت کے خلیفہ ہوں. حضرت عمر کے نام پہ اس کو پھر سے اس کی کہی ہوئی پہلی بات یاد آئی. زرمینا، یہ جو لوگ عمر کو نہیں مانتے نا، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ اپنے ایمان کو سرکار پاک کے عاشقوں کو نہ مان کی تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ یہ کس عمر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو بات کرتا تھا تو اللہ رب العزت آسمان سے آیات اتارتے تھے، اس کی کہی ہوئی بات آیت بن کے اترتی تھی. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کا پہلا معرکہ بدر ہے، لہٰذا مدینہ سے باہر نکالا جائے، آپ کی اس بات پہ اللہ رب العالمین نے ایک دم سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اتاری. اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. اور جب فاروق اعظم نے فرمایا ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، تو آسمانوں اور زمینوں کے مالک نے عمر کی بات پہ سورہ احزاب کی آیت اتاری. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اتنا ہی نہیں زرمینا، ایسی لاتعداد باتیں ہیں جو عمر کے منہ سے نکلی اور آیت بن کے خدا پاک نے کتاب اقدس میں محفوظ کی. ایک جگہ پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تو آسمان سے آواز آئی، آیت اتری، اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. مجھے سمجھ نہیں آتی زرمینا، عمر کے منہ سے بات نکلتی تھی اور خدا پاک اس کو وہی بنا دیتا تھا، اور یہ لوگ اس عمر سے بغض رکھتے ہیں. یہ جو لوگ گھر والا اور در والا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے. کیا ان لوگوں کو نہ مان کے ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، ان کی محبت جتنی محبت ہم چاہ کے بھی کسی سے نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں کہ آقا جان کے جان نشین ساتھیوں کو ان کے دوستوں کو ہی در والا بنا دیں؟ مجھے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک غالی، اوپر محبت میں ناجائز افراد کرنے والا، اور دوسرا بغض کرنے والا حجت باز. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، ایک قوم لوگوں کی جماعت میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری افراد والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی. بس یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے. واللہ عالم کون حق پہ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے. بس اتنا ہی کہوں گی، اللہ پاک ہر ایک کو حق پہ چلنے کی توفیق دے، جو حق ہے وہ ہمیں مل جائے، آمین. وہ ایک خوبصورت انداز میں بول رہی تھی، اس کو ہمیشہ سے اس کے بولنے کا انداز اچھا لگتا تھا.
اس کی باتیں ہمیشہ اس کے دل میں اترتی تھی۔ عائشہ، میرا ماننا یہ ہے کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ہم کیوں پڑے ان فرقوں کے چکروں میں جبکہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہر کوئی قرآن پاک صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیوں کھولتا ہے، قرآن پاک کو صرف اپنے حق میں دلیلوں کے لیے کیوں دیکھتا ہے، اور اپنے مطلب کی دلیلیں ڈھونڈ کے خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ کس نے کہا ہے آپ صحابہ کرام کو نہ مانو؟ کیا آپ صحابہ کو نہیں مانو گے تو اہل بیت سے ایسے آپ کی محبت ثابت ہو جائے گی؟ اہل بیت سے محبت تو ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کا ستون ان کی محبت سے پروان چڑھتا ہے۔ جن کے دل میں میرے آقا کریم کی اولاد کی محبت نہیں، میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتی، میں تو ان کو سرعام کافر کہتی ہوں، میں ان پہ سرعام لعنت بھیجتی ہوں۔ لیکن یہ جو لوگ صحابہ کرام کو در والا کہتے ہیں تو یہ غلطی پہ ہیں، بہت بڑی غلطی پہ ہے۔ اگر وہ در والے ہوتے تو گھر والے کبھی نہ بنتے۔ جن کو بیٹیاں دی جاتی ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، در والے نہیں۔ بے شک زرمینہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بس خدا پاک مجھ سمیت ہر ایک پہ اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے، آمین آمین آمین۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ میری روح کو سکون ملتا ہے عائشہ، میرا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو شکریہ ادا کرنے لگی جس سے بات کر کے وہ اپنے ہر دکھ ہر درد کو بھول گئی تھی۔ فضا، خیر تو ہے، آج آپ کی دوست سب سے چھپی ہوئی کہاں بیٹھی ہے؟ ہانیہ نے اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دور سے کہا۔ اس کو چھپ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ہانیہ صاحبہ؟ فضا نے بھی اسی انداز میں پینسل کو منہ میں پکڑے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے بولا، آپ تو برا ہی مان گئی ہیں، میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کب سے وہ نظر نہیں آئی۔ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پاؤں سامنے والی کرسی پہ رکھے اسی طنزیہ انداز میں کہا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترمہ، آپ خود پہ اور اپنے کام پہ دھیان دیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ہانیہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں خود پہ بھی بہت اچھے سے دھیان دیتی ہوں اور اپنے کام پہ بھی، تمہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کی بار اس کو طیش آیا اور اس نے ٹیک ہٹائی اور آگے ہو کے بیٹھی۔ اسی طرح آپ کو بھی زرمینہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور سامنے والے کی خاموش چیخیں نکلنے لگی۔ ارے ہانیہ جی، کبھی ہمارا بھی پوچھ لیا کریں۔ دور بیٹھے مدثر نے شرارتی سے انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو لازمی ہوتا ہے اپنی بکواس کرنا، سنو تو صحیح، ہم تو آپ کے لیے پھول برساتے ہیں مگر آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ میرے لیے پھول برسا رہے ہیں نا، یہ کہیں اور جا کے برسائیں۔ لیکن ہانیہ جی، پتہ نہیں کدھر پھنس گئی میں ان جاہلوں میں، اس نے اپنے کندھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جدھر بھی پھنسی ہو نا ہانیہ، علاج ہے تمہارا۔ فضا نے اس کو مدثر کے ساتھ الجھے دیکھ کے اپنے دل میں کہا، تم دفع ہوتے ہو ادھر سے یا میں ہو جاؤں؟ ہانیہ جی، ہم تو آپ کے دیدار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ اس کو جاتا دیکھ کے مدثر نے اپنی بے سری آواز میں گانا شروع کیا اور کلاس میں اونچے اونچے کہہ کے سنائی دینے لگے۔ کہاں ہو تم ملکہ؟ وہ گراؤنڈ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جہاں پہ بھی وہ اس کو ایک دفعہ بھی نظر آئی تھی اس نے ہر جگہ دیکھا، کہیں تو وہ اس کو ایک بار نظر آ جائے گی۔ سروجدان جی، آپ کو لائبریری میں میم بلا رہی ہے، آپ سے ایک ٹاپک ڈسکس کرنا تھا ان کو۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور میم فائزہ کا میسج دیا۔ لائبریری میں ہے وہ؟ اس نے بیزاری سے اس سے پوچھا، جیسے وہ وہاں پہ نہ جانا چاہتا ہو۔ اس نے تو ابھی اس کو دیکھنا ہے، لائبریری میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جی سر، وہ لائبریری میں ہے، انہوں نے ٹاپک ریلیٹڈ بکس وہاں نکالی ہوئی ہیں تو وہ کہہ رہی تھی وہیں پہ ڈسکس ہو جائے۔ اس لڑکی نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں لائبریری۔ وہ اس لڑکی کو بھیج کے اپنے اسی انداز میں دوڑتا ہوا جانے لگا۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے عائشہ۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا زرمینہ، اب میں چلتی ہوں، میری کلاس کا بھی وقت ہو گیا۔ آج ماشاءاللہ ہماری اچھی بات ہو گئی۔ آپ یہیں پہ ہیں ابھی زرمینہ؟ نہیں نہیں، میں بس آپ کی وجہ سے اتنا بیٹھ گئی، میں چلتی ہوں ابھی۔ اس نے اپنا حجاب صحیح کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔
وجدان صاحب لیٹ ہو گئے ہیں آپ، ایم فائزہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ کے کہا اور دور سے ہی دبی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کو بولا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ محبت کہاں اختیار میں ہوتی ہے؟ وہ جو کچھ پہلے وہ جو کچھ پل پہلے محبت سے دستبرداری چاہتی تھی، اس کو دیکھتے ہی سب بھول گئی۔ سوری لیٹ ہو گیا۔ وہ وہیں سے معذرت کرتا کرتا آ رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی وہ ہل نہ سکا، مزید کچھ بول نہ سکا۔ وہ وہیں کھڑا آنکھیں بند کی، دل میں الحمدللہ کی صدا گونجی۔ اس کا دل چاہا وہ جو اگلا قدم اٹھائے وہ اس لڑکی کی طرف ہو جو سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وجدان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، جلدی آئیں۔ میم فائزہ کی آواز پہ وہ چونکا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی میں آ رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ ان کے پاس گیا، کرسی اس کی طرف کی جہاں سے وہ نظر آئے اور بیٹھ گیا۔ اس دوران اس کی نگاہوں نے بس اسی کا طواف کیا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکا لیتا تھا وہ اس کو غور غور سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ اس کو ایسے دیکھتی تھی جیسے آج آخری بار اس کا دیدار کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ لمحے اس کو کبھی میسر نہیں ہوں گے۔ زرمینہ چلیں پھر، عائشہ نے کرسی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس کو کہا جو محبوب کی زیارت کیے بیٹھی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اب وہ کبھی اس کو دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، آنکھوں سے دل میں اتار رہی تھی۔ زرمینہ چل رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو کھویا ہوا دیکھا اور ایک بار پھر پوچھا۔ وہ جو کسی اور ہی جہاں میں تھی فوراً اٹھی، بیگ لیا اور جانے لگی۔ وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، وہ اس کو روکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کدھر تھی، موبائل کیوں بند ہے، اس کو اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا یہ ہجر کی راتیں اس پر کیسی گزری ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر، مگر اس سب سے زیادہ اہم تھی اس کی عزت۔ وہ تو اس کا نام نہیں لیتا، اس کو اتنے لوگوں میں کیسے روک لے، اس کو لوگوں کی نظروں میں کیوں لے آئے۔ وہ تو اس کو اپنے آپ سے بھی چھپاتا تھا، دنیا کے سامنے اس کو کیسے لے آئے۔ محبت کی پہلی شرط ہی عزت ہوتی ہے، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ محبت سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کی عزت کا مان رکھتا تھا۔ وہ جا رہی تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ قصہ ابھی حجاب سے آگے نہیں بڑھا، میں، آپ، وہ جناب آگے نہیں بڑھا۔ مدت ہوئی کتاب محبت شروع کیے، لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی مسافتیں ہیں مگر اس سوار کا پاؤں ابھی رکاب سے آگے نہیں بڑھا۔ رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خواب ہیں، دیدار ابھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا۔ وہ لذت گناہ سے محروم رہ گیا جو خواہش ثواب سے آگے نہیں بڑھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔